کلپ نمبر 517۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 18 سے لے کے 20 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی مذمت میں تقریباً 14 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بت ان کی شفاعت کریں گے، اور یہ بت اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، نیز وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی مانتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر صریح جھوٹ اور افترا تھا۔ اس لیے ان کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھے اور اس کے لیے شریک و اولاد بتائے۔ یہ جھوٹ باندھنے والے لوگ جب قیامت کے دن ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنے رب عز و جل کے حضور پیش کیے جائیں گے تو ان سے ان کے دنیاوی اعمال دریافت کیے جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ملائکہ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے رب عز و جل پر جھوٹ بولا تھا، خبردار ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ قیامت کے دن کافروں اور منافقوں کی رسوائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بروز قیامت کفار و منافقین کی بڑی رسوائی ہوگی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت کفار اور منافقین کو تمام مخلوق کے سامنے کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب عز و جل پر جھوٹ بولا تھا، اور ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ اس طرح وہ تمام مخلوق کے سامنے رسوا کیے جائیں گے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ ترجمہ، وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اور وہی لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ الذين يصدون عن سبيل الله، وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی ان ظالموں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے اور حق کی پیروی کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالنے، صاف اور واضح دلائل میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ آیت الذین یصدون عن سبیل اللہ کے مصداق لوگ۔ اس آیت میں وہ کفار و مشرکین بھی شامل ہیں جو ایمان کا سیدھا راستہ چھوڑ کر کفر والا ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ مرتدین بھی شامل ہیں جو قرآن کے معنوی تحریف کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور عام مسلمانوں کے خلاف راستہ اختیار کرتے ہیں، اور آیات کے وہ معنی کرتے ہیں جو متواتر معانی کے خلاف ہیں۔ اگر انہیں آخرت کا ڈر ہوتا تو یہ جرت کبھی نہ کرتے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ ترجمہ، وہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں اور اللہ کے سوا ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہیں۔ ان کے لیے عذاب کو کئی گناہ بڑھا دیا جائے گا، وہ نہ تو سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ عز و جل ان پر عذاب کرنا چاہے تو وہ زمین میں اللہ عز و جل کو عاجز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کے قبضے اور اس کی ملک میں ہیں، نہ اس سے بھاگ سکتے ہیں نہ بچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے کوئی مددگار بھی نہیں ہیں۔
کہ وہ ان کی مدد کریں اور انہیں اس کے عذاب سے بچائیں۔ لوگوں کو اللہ عز و جل کے راستے سے روکنے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کا عذاب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع، وہ نہ تو سن سکتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حق سننے سے بہرے ہو گئے تو کوئی بھلائی کی بات سن کر نفع نہیں اٹھاتے اور نہ وہ آیات قدرت کو دیکھ کر فائدہ اٹھاتے۔